لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا على قلب بشر خطرت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے اپنے پیارے گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ اے ایمان والے بندو، اگر کامیابی چاہتے ہو اور دنیا کے اندر کامیاب رہنا چاہتے ہو اور آخرت کے اندر بھی اجر عظیم کا مالک بننے چاہتے ہو تو اللہ رب العزت نے یہ آیت بیان فرمائی: یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ آپ حضرات کو کچھ چیزوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، اپنی زندگی کے اندر کچھ اعمال کو لانا پڑے گا۔ اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمایا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر انسان عمل کر کے کامیاب ہو سکتا ہے، اپنی زندگی کو اچھا اور بہترین بنا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہاری رہنمائی ایسی چیز کی طرف نہ کر دوں؟ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں: اے ایمان والو، کیا تمہاری رہنمائی ایسی تجارت کی طرف نہ کر دی جائے تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ اللہ رب العزت نے خود ہی بیان فرمایا۔ پھر آگے بیان فرمایا وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر انسان عمل کر کے کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا: تؤمنون باللہ۔ سب سے پہلی چیز جو بیان فرمائی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا شرط ہے۔ اگر عذاب علیم سے بچنا چاہتے ہو، تؤمنون باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، ورسولہ، اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا پڑے گا۔ اگر دنیا کے اندر بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا: تؤمنون باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہر وقت تیار رہو۔ اللہ رب العزت جب راستے کے لیے نکلنے کے لیے کہے تو فوراً تیار ہو جاؤ۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ باموالکم وانفسکم، اپنی مال اور اپنے جان کے اعتبار سے بھی، جس طرح سے بھی ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عام کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عام کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے: ذالکم خیر لکم ان
कुंतुम तालमून, कि ये तमाम चीज़ें जो बयान फरमाई है तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इस चीज़ को जानते हो। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान भी ले आए, अल्लाह के रसूल पर ईमान भी ले आए और दीन के लिए हर वक्त तैयार भी हो गए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में क्या अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ही आगे बयान फरमाता है, यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, अल्लाह तबारक व तआला सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। जो इस दुनिया के अंदर आने का मकसद है, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस दुनिया के अंदर भेजा, अपनी इबादत के लिए भेजा और बयान फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि हे इंसानों अगर कामयाब होना चाहते हो और दुनिया के अंदर जो भेजे गए हो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इल्ला लियअबुदून है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक मानना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने आप को कमतर हक़ीर समझना है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने आप को बड़ा समझता है, अपने आप को आला समझता है, अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बराबर समझने की कोशिश करता है, किबरियाई को अपने अंदर लाने की कोशिश करता है, अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहु अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को बुलंद फरमा देते हैं जो अपने आप को और अपने लिए तवाज़ो को इख्तियार करते हैं। मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहु अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को बुलंद मर्तबा अता फरमाते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए तवाज़ो इख्तियार करते हैं, अपने आप को कमतर समझते हैं। रफ़अहु अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को बुलंद फरमा देते हैं। आप हज़रात ने देखा होगा और सुना होगा, मुशाहिदा किया होगा कि सहाबा इकराम की वो जमात कि जिसको जोहलाए अरब का खिताब दिया जाता था, सहाबा इकराम वो सहाबा इकराम के जिनको ऊँट की मेंढलियों में खेलने वाला समझा जाता था, लेकिन जब इन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए अपने आप को मिटाया और अल्लाह के दीन के अंदर अपने आप को लगाया, काला काला रसूलुल्लाह की सदाओं को उन हज़रात ने बुलंद किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उन हज़रात को परवाना सुनाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी हो गया और अल्लाह से वो राज़ी हो गए। ये तमाम चीज़ें कब अता फरमाई, जब अल्लाह के दीन के लिए उन लोगों ने अपने आप को मिटाया और इस दीन के लिए अपने आप को सर्फ किया और इस दीन के अंदर उन लोगों ने अपने आप को लगाया, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को खुशखबरी सुनाई रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हो गए। ये तमाम चीज़ें आती कहाँ से हैं? ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर पैदा किस वक्त होती है? बयान फरमाया अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को उनकी मेहनत करने का नतीजा और सिला और बदला अता फरमाते हैं, जो ऊपर बयान किया, तु'मिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, तो इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या अता फरमाया, यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युदखिलुकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए अपने आप को मिटा देता है, अपने आप को इस दीन के अंदर लगा देता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले उसके गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं और फिर बयान फरमाया कि इससे भी बड़ा अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या अता फरमाते हैं, व युदखिलुकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को कि जिनके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, जो अपने आप को दीन मोहम्मदिया के अंदर लगाता है और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ईमान लाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों को मुद्दा सुनाता है और क्या बयान फरमाता है, वयुदखिलुकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी जन्नत के अंदर दाखिला अता फरमाते हैं कि
جنات تجری من تحتها الانہار کے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوتی ہیں، جن کے نیچے اور جن باغات کے نیچے اور جن محلات کے نیچے نہریں بہ رہی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنت کے اندر ان لوگوں کی جگہ مرحمت فرما دیتا ہے اور ان لوگوں کو ایسا مقام اور ٹھکانہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر کیا کیا انعامات رکھے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما لا عین رأت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمتیں جنت کے اندر رکھی ہیں اور ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغات اور اتنے انعامات اور برکتیں جنت کے اندر رکھی ہیں، جس کے بارے میں بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما لا عین رأت، کہ اللہ رب العزت نے ایسی نعمتیں رکھی کہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو نہیں دیکھا، اور پھر بیان فرمایا ولا اذن سمعت، اور ایسی نعمتیں اور ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نغمے اس جنت کے اندر رکھے، ولا اذن سمعت، کہ کسی کان نے ایسے نغمے نہیں سنے، کسی کان کے اوپر ایسے نغموں کا تصور بھی نہیں گزرا، اور پھر بیان فرمایا ولا علی قلب بشر خطرت، اور ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر انعامات اور پھل اور باغات وغیرہ رکھے ہیں، ولا علی قلب بشر سمعت، کہ کسی بھی بشر کے اوپر ان چیزوں کا تصور اور ان چیزوں کا تصور ان کے دل و دماغ کے اندر گزرا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر ایسی نعمتوں کو رکھا ہے، اور وہ دیے کسے جائیں گی، اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ ملیں گی کسے، تو وہ وہی حضرات ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے ہوں گے، جو اللہ رب العزت کو ایک مانتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کرتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مانتے ہوں گے، اور بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی ماننے کے اوپر جو حضرات تیار ہو گئے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتیں ان حضرات کو عطا فرمائے، اور بیان فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو یہ انعامات عطا فرمائیں گے جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اللہ کے دین کے لیے جب بھی ندا اور آواز لگائی جائے فوراً لبیک کہے، اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں، کیونکہ انسان اس دنیا کے اندر آیا اور اس کے آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسان دنیا کے اندر صرف اور صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آیا، بیان فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ کیا دنیا کے اندر اس لیے بھیجے گئے ہو کہ کھیل کود کرو، تماشے کرو اور دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہ ہو، اسی چیز کو بیان فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیل کود کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا، بلکہ اس کا مقصد بیان فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو بھیجا وہ اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا، دنیا کے اندر لگنے کے لیے نہیں بھیجا کہ دنیا کے اندر لگ جائے اور اللہ کو بھول جائے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دے، اس وجہ سے اس دنیا کے اندر نہیں آئے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا، اللہ کے نبی نے جو دین دیا اس دین کا تقاضا کیا، جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے، صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا، اب ہمیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر اللہ کے نبی کا دین کتنا داخل ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ سوچنے کی بات ہے کہ انسان جب گھر کے اندر جائے بیوی بچوں سے معلوم کرے کہ نماز ادا کی یا نہیں کی، اگر نماز پڑھی ہوگی، قرآن کریم کی تلاوت کی ہوگی اور نماز کو نماز کے طریقے سے ادا کیا ہوگا، قرآن کریم کو قرآن
قرآن کریم کے طریقے سے پڑھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ نمازیں نہیں پڑھی، بیوی بھی بے نمازی، بچے بھی بے نمازی، تو یہ نہ سوچے کہ ہم نے نماز ادا کر لی تو ہم بڑے نمازی، ہم نے نماز ادا کر لی ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے، ہم نے نماز ادا کر لی جنت ہمارے قدموں کے اندر آ گئی۔ یہ بالکل نہ سوچے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر ایک شخص سے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر ایک شخص اپنے گھر کا نگہبان ہے اور ہر ایک شخص سے اس کے گھر کے بارے میں معلوم کیا جائے گا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر کے گئے اس دین کے اوپر عمل کیا یا نہیں کیا، اس دین کے اوپر اپنے بیوی بچوں کو چلایا یا نہیں چلایا، اس دین کو اپنے بیوی بچوں کے اندر داخل کیا یا نہیں کیا۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں معلوم کرے گا، تو پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے سامنے کھول کر کے رکھ دی جائے گی کہ جو انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کر رہا ہے اور جو کرتا ہوا آ رہا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے سامنے آ جائے گی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میزان عدل پر ایک فرشتے کو کھڑا کریں گے اور فرشتہ اس بات کو کہے گا کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا یا یہ شخص ناکام ہو گیا۔ بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کا پلڑا بھاری ہو گیا قیامت کے دن، کہ جب میزان عدل پر انسان کے نامۂ اعمال تلیں گے، جو دنیا کے اندر کام کیے وہ تمام کے تمام کام اس کے تولے جائیں گے، اور جب تولے جائیں گے تو ان کا وزن ہوگا، اور اس کے بارے میں بیان فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ جس شخص کا نامۂ اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کے بارے میں بیان فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا، یہ شخص جنت کا حقدار ہو گیا، اس شخص کو جنت کے اندر داخلہ دے دیا جائے۔ اور پھر بیان فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، کہ جس شخص کے نامۂ اعمال کا پلڑا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ جائے گا، تو بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، کہ ایسے شخص کو کہ جس کے نامۂ اعمال کا پلڑا اور نیکی کا پلڑا ہلکا رہ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ شخص ناکام ہو گیا، یہ شخص کامیاب نہیں ہوا دنیا کے اندر رہتے ہوئے، بھلے ہی اس کی بلڈنگیں ہو دنیا کے اندر رہتے ہوئے، بھلے ہی وہ کتنا کامیاب ہو دنیا کے اندر رہتے ہوئے، بھلے ہی وہ کتنا سکسیسفل ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب بندہ حاضر ہوگا فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، کہ جس شخص کے نامۂ اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کے بارے میں اعلان کر دیا جائے گا، اور فرشتہ پکار کر کے کہے گا کہ فلاں ابن فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، ناکام ہو گیا، اس کا اس دنیا کے اندر بھی کوئی نہیں تھا اور آخرت کے اندر بھی آج اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیج دیا ہے تو اس دنیا سے جانا بھی ہے، جانے کا وقت بھی آئے گا، آج کسی کا کل کسی کا پرسوں کسی کا، معلوم نہیں کون کب اس دنیا سے چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر ایک کو حاضر ہونا ہے۔ سب سے پہلی منزل جو انسان کی شروع ہوگی اس دنیا سے جانے کے بعد وہ قبر کی منزل شروع ہوگی، اور قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے سوال کروائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا تھا ان کو حلال جانا ہوگا، جن چیزوں کو حرام کیا ہوگا اور ان چیزوں سے انسان بچا ہوگا، تو وہ کہہ دے گا کہ ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہم یہ نہ سوچے کہ دنیا کے اندر ہم مسلمان ہیں، جب مر جائیں گے تو ہمیں یہ تمام کے تمام سوالات معلوم ہیں کہ من ربک، تیرا رب کون ہے، میں فوراً جواب دے دوں گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ وہاں پر اعمال کے اعتبار سے جواب دے گا۔ دنیا کے اندر جیسے اعمال کیے ہوں گے اسی کے اعتبار سے انسان کی زبان سے وہ الفاظ نکلیں گے۔ اللہ تبارک و
معلوم کروائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو ایک مان کر کے زندگی گزاری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان کو حرام جانا ہوگا، اور جن چیزوں کو حلال کیا ان کو حلال جانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے دل کے اندر فوراً خیال ڈال دیں گے کہ ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی مان کر کے زندگی نہ گزاری ہوگی، بندہ کہے گا قبر کے اندر ہاں ہاں لا ادری، کہ اللہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں کہ میرا رب کون ہے، مجھے معلوم نہیں کہ میرا اللہ کون ہے، مجھے معلوم نہیں کہ میرا پروردگار کون ہے۔ تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس کے بعد بندے کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خبر کو اس بندے کے لیے اتنی زیادہ تنگ فرما دیں گے کہ ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر اس طرح سے گھس جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہوگا اگر پورا نہیں کیا تو قبر کے اندر سے ہی عذاب شروع ہو جائے گا، قبر کے اندر سے